بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ جزا. اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی کہ روح القدس کی تائید و نصرت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی، اور ابھی بھی ہم نے وحی کے تعلق سے بات کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے. تو مسلمانوں میں بعض یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ کچھ ایسا وقت آ جاتا تھا جب وسلم پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی اور کچھ توقف ہو جاتا تھا، اور اس جو عرصے کے تعلق سے مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو اس کی میں صحیح تفصیل جو ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آئین کمالت اسلام میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. تو یہ جو وقفہ ہے اس کو سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں فترۃ الوحی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ وحی قبول کرتے رہے، وحی نازل ہوتی رہی آپ پر، کچھ عرصہ کا توقف حدیث کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ دراصل اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. چونکہ عام اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے قرب میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی روح عطا کرتا ہے جس کو ہم روح القدس کہتے ہیں، جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی تائید و نصرت فرماتا ہے اور ہر آن وہ شامل ان کی مدد شامل حال رہتا ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے کے لیے جبریل علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے، بلکہ فرشتے اپنے مقام معلوم میں رہتے ہیں، کبھی بھی آسمان میں ان کا مقررہ جگہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اور جب کسی کو جبریل کی رفاقت نصیب ہو جائے، روح القدس کی رفاقت نصیب ہو جائے، وہ کبھی جدا نہیں ہوتا، یعنی اس کو دائمی قرین قرار دیا گیا ہے، ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہستی ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں روح القدس کبھی انبیاء کو خالی چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتا ہے، صرف ایک دھوکہ ہے کہ جو بوجہ غلط فہمی نزول اور صعود کے معنوں کے دلوں میں متمکن ہو گیا ہے. یاد رہے کہ نزول کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کوئی فرشتہ آسمان سے اپنا مقام اور مقر چھوڑ کر زمین پر نازل ہو جاتا ہے. ایسے معنی تو صریح نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے مخالف ہے. چنانچہ فتح البیان میں ابن جریر سے بھی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث مروی ہے، جیسے کہ ہمیں قبل عظیم بھی میں نے سنا دیا تھا. تو اس میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی السماء موضع قدم الا علیہ ملک ساجد او قائم وذالک قول الملائکہ وما منا الا له مقام معلوم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر ایک قدم کی بھی ایسی جگہ خالی نہیں جس میں کوئی فرشتہ ساجد یا قائم نہ ہو. اور یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص ایک مقام معلوم یعنی ثابت شدہ رکھتا ہے جس سے ایک قدم اوپر یا نیچے نہیں آ سکتا. اب دیکھو اس حدیث سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ فرشتے ایسے مقامات کو نہیں چھوڑتے، اپنے مقامات کو نہیں چھوڑتے. کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوتا کہ ایک قدم کی جگہ بھی آسمان پر خالی نظر آوے. الغرض مقربوں کا روح القدس کی تاثیر سے علیحدہ ہونا ایک دم کے لیے بھی ممکن نہیں، کیونکہ ان کی نئی زندگی کی روح یہی روح القدس ہے. پھر وہ اپنی روح سے کیوں کر علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ اور جس علیحدگی کا ذکر احادیث اور بعض اشارات قرآن کریم میں پایا جاتا ہے، اس سے مراد صرف ایک قسم کی تجلی ہے. بعض اوقات بوجہ مصالح الہی اس قسم کی تجلی میں کبھی دیر ہو گئی ہے، یا اصطلاح قرآن کریم میں اکثر نزول سے مراد وہی تجلی ہے. ورنہ ذرا سوچنا چاہیے کہ جس آفتاب صداقت کے حق میں یہ آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی اس کا کوئی نطق، کوئی کلمہ اپنے نفس اور ہوا کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو سراسر وحی ہے جو اس کے دل پر نازل ہو رہی ہے. اس کی نسبت کیا ہم خیال کر سکتے ہیں وہ مدتوں نور وحی سے بالکل خالی ہے؟ مثلا یہ جو منقول ہے کہ بعض دفعہ 40 دن یا بعض دفعہ 20 دن اور بعض دفعہ اس سے زیادہ 60 دن تک بھی وحی نازل نہیں ہوئی. اگر اس عدم نزول سے یہ مراد ہے کہ فرشتہ جبرائیل بکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عرصے تک چھوڑ کر چلا گیا، تو یہ سخت اعتراض پیش آئے گا
کہ اس مدت تک جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی، کیا وہ حدیث نبویہ میں داخل نہیں تھی؟ کیا وحی غیر مطلوب ان کا نام نہیں تھا؟ کیا اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب بھی نہیں آتی تھی جو بلا شبہ وحی میں داخل ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس سازش کو اپنی ذاتی تجربے سے یہ معلوم ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہر وقت اور ہر دم، ہر لحظہ بلا فصل ملہم کے تمام قوا میں کام کرتی رہتی ہے، اور وہ بغیر روح القدس اور اس کی تاثیر قدسیت کے ایک دم بھی اپنے تعین ناپاکی سے بچا نہیں سکتا، اور انوار دائمی اور استقامت دائمی اور محبت دائمی اور عصمت دائمی اور برکات دائمی کا بھی سبب ہوتا ہے کہ روح القدس ہمیشہ اور ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر امام المعصومین اور امام المتبرکین اور سید المقربین کی نسبت کیوں کر خیال کیا جائے کہ نعوذ باللہ کسی وقت ان تمام برکتوں اور پاکیزگیوں اور روشنیوں سے خالی رہ جاتے تھے۔ آئین کمال اسلام صفحہ نمبر 88 تا 90 حاشیہ۔ الغرض وحی سے نزول میں جو توقف ہوتا ہے دراصل وہ کسی مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے، تو نزول سے مراد خاص قسم کی تجلی ہے، ورنہ روح القدس ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، کبھی جدائی کا تصور بھی نہیں ہے۔ اس کی روح القدس کی قدسیت جو ہے دائمی ہوتی ہے، اور انسان کی تمام قوتیں دراصل اس کے زیر کنٹرول میں رہتی ہیں، اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ روح القدس کبھی جدا ہو جاتا ہے۔ بالکل جی، جزاکم اللہ تعالیٰ